السلام علیکم فرسٹ ایئر، کیا حال ہے بچے؟ آپ لوگ ٹھیک ہو؟ جی فرسٹ ایئر ہمارے نظم مستقبل کی جھلک کے چند اشعار رہ گئے تھے، 4 اشعار اس کے رہتے تھے، اس لیے میں نے کہا پہلے آپ کو وہ کمپلیٹ کروا دینا۔ شعر نمبر 7 ہے بیٹا، نغمہ آزادی کا گونجے گا حرم اور دیر میں، جو دارالحرب ہے وہ دارالامان ہو جائے گا۔ 4 چیزوں کا استعمال شاعر نے اس میں کیا ہے۔ پہلے مصرے میں حرم اور دیر کا کیا ہے، دوسرے مصرے میں دارالحرب اور دارالامان کا کیا ہے۔ بیٹا مولانا ظفر علی خان جو تھے وہ انتہائی دور الاندیش شاعر تھے، اور کچھ تحریک آزادی کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے مولانا ظفر علی خان نے ویسے بھی تقریر اور تحریر کے ذریعے جو ہے اپنی یوں کہہ لو کہ اپنی بغاوت اور اپنی جنگ آزادی کا ایک آغاز کیا تھا، اور اس جنگ میں وہ ہمیشہ ڈٹے رہے تھے۔ کسی قسم کا انہوں نے دباؤ جو ہے وہ برداشت نہیں کیا تھا۔ تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے انہوں نے اپنی بغاوت جو تھی انگریز حکومت کے خلاف اور انگریزی یوں کہہ لو کہ انگریز اور ہندو کے خلاف، انہوں نے اس کو جو ہے وہ برقرار رکھا۔ اس شعر میں شاعر نے جو ہے کہا ہے کہ برصغیر کے ہندو اور مسلمان دونوں ہی انگریزوں کی غلامی سے نجات چاہتے تھے۔ اپنی اپنی مذہبی مقامات پر انہیں جانے میں آزادی حاصل نہ تھی۔ مسلمان آزادی سے مسجدوں جو ہے امام بارگاہوں میں نہیں جا سکتے تھے، اسی طریقے سے ہندو جو تھے وہ اپنے جو ہیں وہ مندر اور گردواروں میں جانے میں انہیں کوئی خاص آزادی حاصل نہیں تھی۔ مزید انگریز جو تھے وہ عیسائیت کی تعلیم کی طرف بھی جو ہے برصغیر پاک و ہند کی جو مقامی آبادی تھی اس کو راغب کر رہے تھے۔ جب انگریز ادھر آیا تھا تو اس نے کارتوس کا استعمال کیا تھا۔ کارتوس ایک ہے جس پر چربی لگی ہوتی تھی، ایک تو سور کی چربی، دوسرا جو ہے وہ گائے کی چربی۔ سور کی چربی مسلمانوں کے لیے حرام تھی، مسلمان، اور وہ کارتوس منہ سے کھولنا ہوتا تھا۔ اس کو کے لیے جو ہے مسلمان انتہائی اذیت میں مبتلا ہوئے تھے۔ اور گائے کی چربی جو ہے، گائے کو جو جیسے کہ ہندو قوم جو ہے وہ اس کو اپنی ماں تصور کرتی ہے، اس کے ساتھ ایک عقیدت و محبت کا رشتہ ہے، تو گائے کی چربی ان کے لیے انتہائی جو ہے وہ قابل احترام تھی۔ کچھ یہ تمام جو عوامل کیے گئے یہ ان کی نفرت اور ان کی بغاوت کو بھڑکانے والے تھے، لیکن ظفر علی خان جو تھے وہ انتہائی پرامید لب و لہجے میں کہتے ہیں کہ جلد ہی مسجد و مندر بھی اس چنگل سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس شعر میں شاعر نے دارالحرب اور دارالامان کی تاریخی اصطلاحات کا استعمال کیا ہے۔ بیٹا جو دارالحرب ہے نا، دارالحرب سے مراد آپ لوگ اگر اس کے لفظی معنی پہ جاؤ تو کہو کہ جنگ و جدل کا میدان کہا جاتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی جو ہے تاریخ گواہ ہے کہ انگریزوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ عیاری اور مکاری سے کام لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہا گئیں۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 کے دوران انگریزوں نے برصغیر کے مسلم سپاہی بھرتی کیے اور مسلم رہنماؤں سے وعدہ کیا کہ ترکی کی خلافت اور مقدس مقامات کو وہ کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ مقدس مقامات اور ترکی کی خلافت کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جذباتی وابستگی تھی، اور لیکن فتح کے بعد خلافت ختم کر دی گئی، ترکی کی عظیم سلطنت پاش کر دی۔ اس سے مسلمانوں کے اندر غم و غصے کی ایک اور لہر دوڑ گئی۔ علماء نے برصغیر جو تھے ان کو انہوں نے دارالحرب قرار دیا اور مسلمانوں کو کہا کہ وہ افغانستان، ایک قریبی ملک افغانستان ہے، اس کی طرف ہجرت کرنے کے جائے۔ چنانچہ مسلمانوں نے علماء کے کہنے میں آ کر اور اپنے غم غصے کی لہر کو دباتے ہوئے اور شدید انگریز حکومت کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی تمام جائیدادیں اونے پونے بیچی اور افغانستان چل گئے، جہاں کے بے درد حاکم جو تھا اس وقت امان اللہ شاہ تھا، اس نے انہیں سرحدوں سے ہی واپس لوٹا دیا، اور مسلمان واپس برصغیر میں آ کر مزید مالی لحاظ سے مزید شکستہ حال ہو گئے۔ لیکن مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ یہ جو برصغیر آج دارالحرب ہے یہ دارالامان میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ انگریزوں کا اقتدار جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جنگ و جدل کا بازار ختم ہونے والا ہے، تو یہ ملک بھی جو ہے وہ دارالامان بن جائے گا۔ اور یہ دارالامان کی کہانی میں آپ کو جا کر جو ہے وہ آخری شعر میں بتاؤں گی کہ پاکستان، خاص طور پر برصغیر پاک و ہند میں پاکستان جو تھا وہ کس طریقے سے دارالامان جو ہے وہ بنا تھا، امن کی جگہ جو تھی وہ کیسے بنا تھا۔ 8واں شعر ہے بیٹا، غاصب حکمرانوں کا جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ دباتے ہیں، وہ آزادی کی جو لگن ہوتی ہے، جو دھن ہوتی ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، وہ جذبہ حریت ہوتا ہے، اس کو دباتے ہیں۔ اس میں شاعر نے کہا ہے کہ ہم کو سودا ہے غلامی کا کہ آزادی کی دھن، چند ہی دن میں ہمارا امتحان ہو جائے گا۔
غازی حکمرانوں کا اصل سے یہ دستور رہا ہے کہ عوام الناس یا غلام رایا جب اپنے حقوق کے لیے خاطر آواز بلند کرتی ہے تو وہ آواز بزور طاقت، بزور شمشیر، بزور تیغ و تنی وہ اس کو دبا دی جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ باغی تحریک ہے، کیونکہ یہ حکومت کے خلاف، حکومت وقت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، اس لیے ان کو کچلنا، ان کو دبانا جو ہے وہ انتہائی ضروری تھا۔ اسی طریقے سے مسلمان اپنے انگریز حکمرانوں سے وہ کسی طریقے سے بھی مطمئن نہیں تھے، مسلمان ان کی حکومت میں غلامی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے۔ کانگریس جو تھی اس وقت اپنے آپ کو ہندوؤں اور مسلمانوں کی نمائندہ جماعت قرار دیتی تھی، حالانکہ وہ ہمیشہ سے ہندوؤں کے مفاد کے لیے کام کرتی آئی تھی، اور وہ ہندو جو تھے وہ تقسیم ہند کے سخت خلاف تھے، جبکہ مسلمان جو تھے وہ جان چکے تھے کہ اب ان کا ہندوؤں کے ساتھ بھی رہنا یا ان کے ساتھ زندگی گزارنا جو ہے وہ ناممکن ترین سی بات ہو گئی ہے۔ جب تقسیم ہند کا شور شرابہ بچا، ہندو رہنما نے جا بجا مسلم لیگ کو علیحدگی پسند تحریک قرار دیتے ہوئے اس کو شدت پسند تحریک بھی قرار دیا گیا۔ ہندو تقسیم ہند کی سخت مخالف تھے۔ جواہر لال نہرو کے مطابق اس نے کہا تھا کہ ہندوستان کی تقسیم میرے سینے میں ایک خنجر کی مانند ہے۔ ماسٹر تارا سنگھ کے بقول کہ پاکستان جو ہے یہ جس کا یہ آج کل بہت شور بلند کر رہے ہیں، پاکستان میری لاش پر بنے گا۔ آچاریہ کرپلانی کہتا تھا کہ پاکستان کا خواب میں اپنی زندگی میں کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ گاندھی کہتا تھا کہ میں گیو ماتا یعنی ہندوستان کے ٹکڑے کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ سردار پیٹل نے کہا تھا کہ ہندوستان اکھنڈ ہے اور اکھنڈ ہی رہے گا، پاکستان بن بھی گیا تو چند ہی دنوں میں یہ اپنی موت خود مر جائے گا۔ یہ تھے ہندوؤں کے تمام بڑے معززین جو تھے، رہنما لیڈر تھے، ان کے یہ بیانات جو تھے اس وقت آ رہے تھے۔ لیکن مولانا کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ انہیں آزادی چاہیے، وہ انگریزوں کی غلامی کے بعد متعصب ہندوؤں کی غلامانہ سوچ کے اندر اپنی زندگیاں گزار نہیں سکتے۔ 8واں بیٹا نامہ شعر ہے بیٹا، اس بشارت کو نہ سمجھو ایک دل خوش کن قیاس، جس کو سن کر ہر مسلمان شادماں ہو جائے گا۔ اس شعر کی تشریح میں شاعر نے ایک انتہائی جو ہے یوں کہہ لو کہ ایک انوکھا طریقہ کار استعمال کیا ہے۔ ایک نفسیاتی حربہ ہوتا ہے بچے کسی بھی قوم کو جگانے کے لیے، کسی بھی قوم کو جو ہے بہتری کی طرف لانے کی، یا تو اس کے لیے کہ اس کو غفلت سے جگانا ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے تو ماضی سے تقابل کر کے، ماضی سے حال کا تقابل کر کے موجودہ حالات کی نہایت خراب منظر کشی کی جائے کہ ماضی میں تم نے ایسے کیا، اب تمہارے حالات یہ ہیں، تو تم نے اگر ایسے کیا تو مزید تمہارے حالات جو ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں، یا ان کے سامنے مستقبل کو اتنا خوبصورت اور اتنا تابناک بنا دیا جائے کہ وہ اپنے اس تابناک مستقبل کی طرف بڑھنے کے لیے، اپنے تابناک، اپنے روشن مستقبل کو پانے کے لیے اپنا تن من دھن جو ہے وہ قربان کر دیں۔ اور یہی طریقہ کار جو تھا مولانا ظفر علی خان نے اپنایا تھا۔ کہا تھا کہ یہ خوشخبری سن کر یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو ایک شاعر ہے اور ایک دیوانے کا خواب ہے، اور دیوانے کا خواب جو ہے وہ دیوانے کا خواب ہی رہے گا، ایک حسین تخیل ہی رہے گا۔ یہ خام خیالی مت سمجھو، یہ حقیقت پر مبنی ہوا خواب ہے جو بہت جلد شرمندہ تعمیر ہونے والا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس نے سچ کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، اور ایک ایسا قیاس ہے جو بالکل سچ ہے، کیونکہ یہ باتیں جو ہے اس نے فقط اقوام مسلم اور مسلمان ہند کی تسکین کے خاطر نہیں کی تھی، بلکہ اپنی دور رس نگاہ سے استعماری طاقتوں کا جنازہ نکلتے ہوئے اس نے دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ ہندوستان تقسیم ہو کر رہے گا اور دنیا بھر میں پھر لا الہ الا اللہ کا ڈنکا جو ہے وہ بچ کے رہے گا۔ مولانا کی یہ پیشن گوئی جو تھی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی تھی، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد جو ہے 1947 میں جو ہے برصغیر پاک و ہند میں ایک اسلامی نظریاتی ملک جو تھا وہ وجود میں آیا، جس کا نظریہ جو تھا وہ لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر جو ہے وہ حاصل کیا گیا تھا۔ بیٹا شعر نمبر 10 ہے، شعر نمبر 10 ہے، سچ ہے میرا حرف حرف اور جس کو اس میں شک ہے آج، دیکھ لینا کل میرا ہم داستاں ہو جائے گا۔ اس میں شاعر نے انتہائی پرجوش لب و لہجے میں، امید کے لب و لہجے میں بات کی ہے، انہیں پاکستانی مسلمانوں کی کامیابی پہ پورا یقین تھا، اور یہ تمام باتیں اس نے کہا کہ یہ شک کے دائرے سے باہر ہیں۔ میں نے اپنی دورس نگاہوں سے جن کو ان باتوں پہ شکوک و شبہات ہیں وہ مستقبل قریب ہے، اور ان حقائق کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کریں گے، مستقبل میں بھی وہ میرے ہم نوا بن جائیں گے۔
جو لوگ حالات کی سنگینی اور مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے آزادی کا دیوانے کا خواب سمجھتے ہیں کہ وہ جائیں گے کہ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک غلامان فرنگی میں نہیں رہ سکتے، اور واقعی مولانا کی یہ پیشن گوئیاں جو تھی جو مکمل طور پر سچ ثابت ہوئیں۔ برصغیر اور ایشیا جو تھے وہ برطانیہ کی سلطنت اور برطانیہ کے ظلم و جبر و استبداد سے آزاد ہو گئے۔ برطانیہ سلطنت جس پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا پھر سے جزائر برطانیہ میں سمٹ کر رہ گئی۔ 1992 میں رہی سہی ایشیا کی مظلوم ریاستیں، وسطی ایشیائی ریاستیں قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، وہ بھی سوویت یونین کے پنجے سے آزاد ہو گئی۔ دارالعمان کے متعلق انہوں نے جو پیشن گوئی کی تھی، بڑے پہلے میں نے آپ لوگوں کو ایک شعر میں کہا تھا، جب شعر نمبر 7 میں میں نے کہا تھا کہ میں دارالعمان کی آپ کو تاریخی اصطلاح بتاؤں گی کہ اس وقت جنہوں نے کہا تھا کہ یہ دارالحرب ہے اور یہ جنگ و جدل کا میدان ہے، یہ جو پاکستان کی سرزمین ہے، اس وقت یہ پتہ چلا تھا کہ جب جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں افغان علماء نے پاکستان کو دارالامان قرار دیا تھا اور ہزاروں افغانی ہمارے پاس ہجرت کر کے آئے تھے، اور پاکستان نے وسیع دامن اور وسیع دل سے جو ہے ان کو قبول کیا تھا اور ان کو اپنے ہاں آباد ہونے کے لیے جگہ دی تھی۔ یہ لے بیٹا، یہ آپ لوگوں کی مستقبل کی جھلک نظم جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔